کسی مومن نے مجھے میسیج بھیجا تھا کہ غزہ کے لوگوں نے خطاب کیا ہے عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے مسلمانوں سے، ایک بات کی ہے، ایموشنل کنورزیشن کہیے، مینٹل کنورزیشن کے بات کی انہوں نے کیا ہے، عرفات کے میدان میں کھڑے ہونے والوں، تم بھی میدان میں کھڑے ہو، ہم بھی میدان میں کھڑے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ تمہارے قدم مٹی پر ہیں لیکن ہمارے قدموں کے نیچے خون ہے۔ غزہ کے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں لیکن وہ مٹی نہیں، وہ خون بہہ رہا ہے، خیموں پر بمبارمنٹ ہے، ٹینٹس پر بم برسائے جا رہے ہیں، خون ہی خون ہے چاروں طرف۔ تم ریت پر کھڑے ہوئے ہو، ہم کھنڈروں پر کھڑے ہوئے ہیں، ربلز پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تم امن کے شہر میں ہو، ہم امن کی تلاش میں ہیں۔ تم مسافر ہو کر بھی مطمئن ہو اور ہم گھروں میں رہ کر بھی مضطرب ہیں۔ تم ٹھہر کر، تھوڑی دیر میدان عرفات میں وقوف ہے، ٹھہرو اور نکلو۔ تم ٹھہر کر چلنا چاہتے ہو، ہم چلتے رہے ہیں، کہیں ٹھہرنا ہمیں نصیب نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ چلیں اس شہر سے اس شہر کی طرف، اس ٹینٹ سے اس ٹینٹ کی طرف۔ تم ٹھہر کر چلنا چاہتے ہو، میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے اردو میں، اور ہم چل رہے ہیں، کہیں ٹھہرنا ہمیں نصیب نہیں ہے۔ تم احرام باندھے ہوئے ہو، ہم کفن باندھ رہے ہیں۔ تمہاری نگاہوں کے سامنے حاجی ہیں تو ہماری نگاہوں کے سامنے بچوں کے لاشیں ہیں۔ تمہارے پاس غذا کی فراوانی ہے تو ہمارے پاس نہ دانہ ہے نہ پانی ہے۔ تمہاری زبان پر دعا ہے لیکن ہماری زبان پر فریاد ہے، کمپلین کر رہے ہیں، کوئی ہماری فریاد کو سننے والا نہیں ہے۔ تم حیات مانگ رہے ہو، ہم نجات مانگ رہے ہیں، سالویشن مانگ رہے ہیں، کوئی ہماری آواز کو سننے والا نہیں ہے۔ تم کعبے کی طرف جا رہے ہو، پتہ ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے اس راستے پہ چلتے چلے جائیں گے تو پھر گولیاں ہم پر برسائی جائیں گی۔ تم کعبے کی طرف جا رہے ہو اور ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنہئی نے حاجیوں کے لیے پیغام بھیجا ہے، اس پیغام میں دو باتیں کی، ایک مسلم حکمرانوں سے کہ تمہارے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، تم بات کر سکتے ہو، بڑے لیڈرز کو تم گھر بلا سکتے ہو، ان کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہو، یہ بھی تو بات کرو کہ کچھ مظلوم ہے، انہیں نجات کی ضرورت ہے۔ ہزاروں باتیں تم نے کر لی، یہ بھی تو بات کرو کہ بھی کچھ لوگ ترس رہے ہیں نجات کے لیے، ان کی سالویشن کی بھی ضرور سوچنا چاہیے۔ بڑے بڑے اداروں سے بات کرو، حکمران چاہیں تو مسلمان، خلفاء چاہے تو بات ہو سکتی ہے اور بات بن سکتی ہے۔ دوسرا جملہ آپ کا بڑا ہی گہرا تھا، اگر تمہارے حکمران خاموش ہیں تو مسلمانوں تمہارے بھائی پریشان ہیں، تم اپنے حکومتوں پہ زور لگاؤ۔ حکومتیں بناتے لوگ ہیں، حکومتیں گراتے لوگ ہیں۔ اگر تمہارے اندر بھائیوں کا کچھ خیال ہے تو تم قیام کرو، ڈیمانڈ کرو، اپنی حکومتوں سے چاہو کہ وہ کچھ بولے تو صحیح، آواز تو بلند کرے ان لوگوں کے لیے جو لوگ آج کے دن مظلوم ہیں، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ میں مثال غزہ کی دے رہا ہوں، لبنان کی حالت غزہ سے کم نہیں ہے۔ کل رات سے کئی جگہوں پر اٹیک کیا گیا، مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پھر دوبارہ اٹیک کریں اور پھر جنگ شروع ہو جائے۔ سیریا کی حالت غزہ سے کم نہیں ہے، کتنے علویوں کو، مولا کائنات کے چاہنے والوں کو مار دیا گیا ریسنٹ ڈیز میں، نیوز میں وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یمن کی حالت بھی غزہ کی حالت سے کم نہیں۔ ان سارے مظلوموں کو اپنی نگاہوں میں رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، حسین کی مظلومیت کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔